محترم علماء کرام، قاری حضرات، ٹیچر حضرات اور میری محترم بہنیں جو ٹیچر ہیں، آج کے انتہائی اہم ترین لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ پوری دنیا سے اسٹوڈنٹ کو کس طرح تلاش کرنا ہے۔ آپ بہت قابل ٹیچر ہیں، آپ کو ٹیچنگ کرنے کا بڑا اچھا طریقہ آتا ہے، لیکن اگر آپ کو اسٹوڈنٹ نہ ملیں تو آپ پھر کمائیں گے کیسے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک بہت بڑے کروڑ پتی بندے نے بہت بڑا بزنس سٹارٹ کیا ہے، بہت بڑی دکان کھولی ہے اور اس میں بڑے اہم چیزیں رکھی ہے، لیکن اگر اس کو گاہک نہ ملے تو وہ پھر کیسے کمائے گا؟ تو یہ سیم اسی طریقے سے اگر ٹیچر بہت قابل ہو لیکن اس کو اسٹوڈنٹ ہی نہیں ملیں گے تو وہ پھر کیسے کمائے گا؟ تو آج کے لیکچر میں ہم سافٹ ویئر کی مدد سے پوری دنیا سے اسٹوڈنٹ کا تلاش کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، اور اسٹوڈنٹ بھی ہم جو ہے نا ایسے ملکوں سے اسٹوڈنٹ تلاش کرنے کا طریقہ سیکھیں گے جو ہمیں جن کی کرنسی بہت ہائی ہو۔ یعنی اگر ہم امریکہ سے اسٹوڈنٹ تلاش کریں، اگر ایک اسٹوڈنٹ ہمیں صرف $100 دے تو وہ ان کے لیے تو $100 کچھ چیز نہیں ہے نا، لیکن وہی $100 جب ہمارے پاکستان کرنسی میں ایکسچینج ہوں گے تو وہ ہمارے لیے 30,000 بنیں گے۔ تو ہمیں تو اگر ایسے 4-5 اسٹوڈنٹ مل جائیں تو ہم 2-3 گھنٹوں کے اندر بھی 2-3 لاکھ بنا سکتے ہیں۔ تو اس ذریعے سے ہم بہت بڑا پرافٹ ارن کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم یہ اہم ترین لیکچر میں ہم اسٹوڈنٹ تلاش کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کس طرح میسج کمپین چلانی ہے اور کس طریقے سے زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا ہے، زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ تک ہم شکار کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اوپن کرنا ہے میٹا ایڈز کو۔ یہ میں نے میٹا ایڈز کو اوپن کر لیا۔ اب آپ یہ جو کریٹ بنا ہوا ہے نا، اس کے اوپر آپ وہ کر لیں۔ آپ کا پیج پہلے سے کنیکٹ ہوا پڑا ہے نا، آپ فیس بک کے بھی ایک سے زیادہ پیجز اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کو ضرورت ہو پھر اسی پیج کو آپ کنیکٹ کریں۔ آگے سمجھ بات کی۔ اب ہمارے پاس جو کمپین ہم نے چلانی ہے، جو ہم نے سافٹ ویئر چلانا ہے، اس کی مختلف میں وہ ہو سکتے ہیں، مشن ہو سکتے ہیں۔ انگیجمنٹ، یعنی اگر آپ کا فیس بک پیج ہے، آپ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فالوور مجھے مل جائے تو آپ انگیجمنٹ پر کلک کر لیں۔ اویئرنیس، مثال آپ کوئی ایک بیماری نکلی ہوئی ہے، جس طرح کرونا وائرس والی بیماری تھی، آپ اس کے خلاف لوگوں کو اویئرنیس پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ اویئرنیس پر کلک کریں۔ اور اگر آپ ٹریفک پر، یعنی آپ ٹریفک کا مطلب عوام اپنے پیج کی طرف لانا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کر لیں۔ اس قسم کی سیل، اگر آپ کا کوئی بزنس ہے، کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو سیلز والے پر کلک کر لیں۔ اب ہماری چونکہ آن لائن ٹیچنگ کی ہے اور ہمیں اسٹوڈنٹ چاہیے تو ہم یہ انگیجمنٹ والے پر کلک کریں گے۔ اس پر دیکھیں نا، میسیجز کا آپشن لکھا ہوا ہے۔ میسیجز کا مطلب جیسے ہی آپ کی پوسٹ بندے تک پہنچے گی وہ آپ کو میسیج کرے گا کہ ہاں مجھے آپ اپنے بیٹے کو ٹیوشن پڑھانی ہے آپ سے، یا اسٹوڈنٹ ہوگا تو وہ کہے گا کہ مجھے آپ سے ٹیوشن پڑھنی ہے۔ تو ہم میسیجز والے پر کلک کر لیں گے۔ تو اب یہاں پر 3 چیزیں آ جائیں گی۔ ایک منٹ، اس پر یہ گیٹ میسیجنگ والے پر کلک کر لینا۔ یہاں پر ہمارے پاس 3 چیزیں آئیں گی۔ ایک آ جائے گا پیج ایمیج، ایک آ جائے گا کیمرہ رول، ایک آ جائے گا ایڈ ایمیج۔ اس پر تھوڑا سا ٹائم لگے گا، چیک کریں نا۔ اچھا، یہ پہلے ابھی نہیں آ رہا میرے پاس، تو میرے پاس اور چیزیں آ رہی ہے، تو آپ اس کو دیکھیں نا۔ کمپین نیم، آپ کمپین کو اپنا نیم دے دیں۔ اب آپ کو جو کمپین ہے نا، کوئی بھی نیم دے سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو اب ہم اس کو یہ دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس فائنڈنگ کمپین، یہ نیم میں دے رہا ہوں اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس لیفٹ سائڈ پر اوپر جو بٹن بنا ہو اس کے اوپر کلک کر لیں۔ یہ کمپین نیم آئے گا، اسپیشل ایڈ کیٹیگری، اس میں آپ کلک کر لیں۔ تو اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کے اوپر کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ بجٹ، یہ سب سے اہم ہے کہ آپ اپنی اس کمپین کے لیے کتنے پیسے لگانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے نا کہ تقریباً جب آپ چلائیں گے نا، تو اگر اپنے ملک میں چلائیں گے تو بہت ہی سستا پڑے گا۔ آپ تقریباً 5,000 بندوں تک صرف 500 روپے میں اپنا مطلب وہ کر سکتے ہیں، اپنی کمپین چلا سکتے ہیں۔ یعنی بہت 1 روپے پر آپ 10 بندے تک آپ کو مل جاتے ہیں، تو یعنی بہت ہی سستا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ فارن میں چلائیں گے، جیسے آپ مثال UK US میں چلانا چاہتے ہیں،
تو وہ اس کی بنسبت دو ڈبل یا ٹرپل پیسے اس کے لگیں گے، کوئی اتنی اس میں نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میری جو کمپین ہے، یہ سافٹ ویئر ہے، وہ صرف ایک دن چلتا رہے اور ایک دن میں وہ مثلاً 699 یعنی 700 روپے لگے، تو آپ اس کو وہ کر لیں۔ اگر آپ اس کو کم کرنا چاہتے تو کم بھی کر لیں، آپ 300 کر لیں، جتنی آپ کو ضرورت آپ 500 کر لیں۔ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف 500 کر، یہ 3 آپشن آپ کے پاس پڑے ہوئے کہ 350 یا 700۔ 350 سے کم کا نہیں ہوگا، تو میں 500 کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یہ ہو گیا۔ اب آپ نیکسٹ پر کلک کر لیں۔ اب ایڈ سیٹ نیم اس پر آپ آ جائیں۔ تو ایڈ سیٹ نیم پر کلک کر لیں۔ یہ جو ہے نا، اس میں غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ اس پر آپ نے ایسی چیز دینی ہے کہ جو بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے میں اس کے اوپر دیتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس ہری اپ، جیسے ان کو فوراً ایک وہ مل جائے، یا میں اس کو ایسے کوئی اٹریکٹیو قسم کی چیز دے دیتا ہوں کہ 30% فیس آف پیکیج، کہ فی الحال جو ہے نا آج کل ہمارا پیکیج جو ہے نا، یہ اس میں 30% ہم فیس کم لے رہے ہیں۔ یا ایسے کوئی دے دیتا ہوں کہ فرسٹ 5 اسٹوڈنٹس ول گیٹ 20% فری، یہ فی آف اس قسم کا، یعنی کوئی بھی اٹریکٹیو قسم کی چیز دے دیں گے۔ یہ ایڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ شروع میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب میسیجنگ ایپ کے وہ جو بندہ آپ کو میسیج کرے گا، وہ کون سے سافٹ ویئر کے ذریعے؟ میسنجر کے ذریعے، واٹس ایپ بزنس کے ذریعے، یا انسٹاگرام کے ذریعے؟ تو میسنجر تو آپ کے پاس ہوگا ہی، وہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر فیس بک ہوگی تو میسنجر اس کے اندر آٹومیٹیکلی انسٹال ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ نے یہ جو ہے نا واٹس ایپ بزنس اپنے موبائل میں انسٹال کرنا ہے۔ واٹس ایپ ایک تو ہمارے پاس عام واٹس ایپ ہوتا ہے نا، وہ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ایک دوسرا واٹس ایپ ہوتا ہے، واٹس ایپ بزنس، پلے اسٹور پر جائیں گے نا تو واٹس ایپ بزنس لکھا ہوگا، اس کو انسٹال کریں گے، اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو وہ بھی آ جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر انسٹاگرام ہے، اگر آپ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں۔ لیکن میں اگر آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں نا، سب سے بیسٹ جو ہے نا میسنجر ہے۔ واٹس ایپ بزنس جو ہے نا، یہ بہت زیادہ، اس پر جب وہ آپ کو میسیج کرتا ہے تو آپ کا بہت زیادہ خرچہ لگے گا۔ اگر میسنجر پر آپ کو وہ میسیج کرے اور آپ کا 1 روپیہ لگے گا، تو اگر واٹس ایپ پر وہ آپ کو میسیج کرے گا تو آپ کی 20 روپے لگیں گے۔ تو یہ واٹس ایپ بہت مہنگا پڑتا ہے، اس کی کوئی وہ ضرور، کیونکہ یہ اس کے ساتھ جو ہے نا، اس سے واسطہ اس کا اتنا نہیں ہوتا۔ تو واٹس ایپ کو بھی، بزنس کو بھی میرے حساب سے آپ چھوڑ دیں، اور انسٹاگرام کو بھی چھوڑ دیں، میسنجر ہی ٹھیک رہے گا۔ ہاں، میسنجر پر جب آپ ایسی سیٹنگ کر لیں کہ جو آپ کو میسیج کرے فوراً آپ اس کو اپنے واٹس ایپ کی طرف لائیں تاکہ اچھی کنورزیشن ہو، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ میسنجر پر کلک کر لیں۔ شیڈول آپ دیکھیں کہ آپ کس تاریخ سے کس تاریخ تک چلانا چاہتے ہیں۔ جیسے آج 7 جون ہے نا، میں 7 جون سے چلانا چاہتا ہوں۔ سٹارٹ ٹائم 11:19 ہے، یا میں چلو دے دیتا۔ اچھا، اس سٹارٹنگ ٹائم اینڈنگ ٹائم کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر اپنے لوکل ملک میں جیسے پاکستان ہے، اس میں آپ نے چلانا ہے تو آپ نے دن کا وقت سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے چلانا ہے UK تو آپ رات کا وقت سلیکٹ کریں، کیونکہ جب ادھر رات ہوگی ادھر دن ہوگا۔ اگر آپ نے دن کا وقت سلیکٹ کیا تو ادھر تو اس وقت رات ہوگی، تو کوئی بھی آپ کا جو ایڈ ہے وہ دیکھ نہیں پائے گا، تو آپ کی جو ایڈ ہے، سافٹ ویئر ہے، وہ ویسے ہی ضائع چلا جائے گا۔ اینڈ ڈیٹ کہ کس دن ختم ہونا ہے، اس کو اگر آپ سلیکٹ کرنا بھی چاہیں، نہ بھی کرنا چاہیے، آپ کی اپنی مرضی ہے، اور یہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ پر آ جائیں، آڈینس پر۔ یہ سب سے زیادہ اہم ترین کام اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے۔ تو آڈینس آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ نے بہت اہمیت کے ساتھ سلیکٹ کرنی ہے۔ اس میں یہ فرق ہے نا کہ اگر آپ عام دکان ویسے کسی مارکیٹ وغیرہ میں بناتے ہیں، تو اگر آپ کی دکان مثال جوتوں کی دکان ہے نا، یا مثال آپ کی دکان جو ہے نا وہ برتنوں کی دکان ہے، تو ہر قسم کا بندہ آپ کی دکان کے سامنے سے گزرے گا۔ جوتے خریدنے والا بھی گزرے گا، گھی خریدنے والا بھی گزرے گا، چینی خریدنے والا بھی گزرے گا، دودھ خریدنے والا بھی گزرے گا، ہر بندہ گزرے گا۔ آپ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے کہ میری دکان کے سامنے سے یا میری دکان میں صرف وہ بندہ آئے جس نے صرف برتن خریدنے ہیں۔ لیکن جب فیس بک وغیرہ پر ڈیجیٹل میں آپ دکان وغیرہ بناتے ہیں، یا جس طرح یہ ٹیچنگ کی وہ کمپین چلاتے ہیں، تو اس میں آپ ایک خاص ٹارگیٹنگ کرتے ہیں
کہ میری ایڈ پر صرف وہ بندہ آئے جس کو میں چاہتا ہوں۔ اگر آپ فزکس کی ایڈ چلا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ صرف فزکس والا بندہ میری ایڈ پر آئے، باقی نہ آئے۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کمپین ہوتی ہے نا ضائع نہیں ہوتی، بیکار بندوں کو آپ کی کمپین نظر بھی نہیں آتی، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو پہلے آپ نے لوکیشن سیٹ کرنی ہے کہ کس لوکیشن میں آپ کی جو کمپین ہے وہ نظر آئے۔ تو انکلوڈ دیز لوکیشن، اس میں پہلے سے پاکستان آیا ہے۔ اگر آپ اپنی کمپین پاکستان میں چلانا چاہتے ہیں تو پاکستان کو سلیکٹ کر لیں۔ اگر آپ اپنی کمپین کسی اور ملک میں چلانا چاہتے ہیں جیسے، تو کیا کریں گے، پہلے اس کو ایڈٹ کرنا پڑے گا۔ اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اب میں مثال دیتا ہوں انڈیا، یہ انڈیا آ جائے گا، کنٹری، انڈیا کنٹری پر آپ کلک کر لیں اور یہ اوپر گڈ پر لگا لیے، انڈیا آ گیا۔ اگر آپ چلانا چاہتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ چلانا چاہتے ہیں امریکہ میں، یو ایس لکھ دیں، یہ یو ایس آ گیا، ازبکستان آ گیا، سوری اس کو میں فل لکھ دیتا نا، یونائٹڈ کنگڈم، یو کے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یونائٹڈ کنگڈم کو آپ سلیکٹ کر لیں، یہ آ گیا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ کو لکھیں گے تو یونائٹڈ اسٹیٹ آ جائے گا، جو آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ ایک وقت میں ایک ملک کو سلیکٹ کرنا ہے، ایک ملک سے زیادہ کو نہیں سلیکٹ کرنا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ کے بعد اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹ کے کسی خاص مطلب ہے نا کہ شہر میں چلانا ہے، سارے ملک میں نہیں چلانا چاہتے، کسی خاص شہر میں، تو ایک شہر کو سلیکٹ کر لیں۔ جیسے میں دیتا ہوں، میں ویسے ایک دیتا ہوں دلہی، انڈیا کا ایک شہر ہے دلی، تو دیکھو دلی انڈیا آ گیا اور ساتھ میں ریجن لکھا ہوا ہے، تو یہ آ گیا۔ اب آپ ایکسکلوڈ لوکیشن کا مطلب نکالنا، یعنی آپ ایک ایسی جگہ پر کمپین بالکل چلانا ہی نہیں چاہتے جہاں آپ کو اپنے کام کے بندے نہ ملے۔ مثال آپ اس کو میں کر دیتا ہوں کہ آپ انڈیا میں تو دلی میں تو کمپین چلانا چاہتے ہیں، لیکن دلی میں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں کو میری کمپین نہ ملے، تو ادھر بھی آپ کوئی بھی آپ وہ دے دیں۔ مثال میں دے دیتا ہوں، کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں، تو کوئی بھی آپ لوکیشن دے دیں تو وہ ایکسکلوڈ لوکیشن کریں گے تو وہ ایکسکلوڈ ہو جائے گی، اس جگہ پر آپ کی کمپین بالکل بھی نہیں چلے گی۔ نیکسٹ ہمارا ہے ڈیٹیلڈ ٹارگیٹنگ۔ ڈیٹیلڈ ٹارگیٹنگ کا میں نے مطلب آپ کو سمجھا دیا کہ آپ کی دکان پر صرف وہ بندہ آئے جو آپ چاہتے ہیں، باقی بندہ نہ آئے۔ تو یہ انکلوڈ پیپل ہو میچ، اس پر کلک کریں کہ کس قسم کا بندہ آپ کو آئے۔ سب سے اہم چیز یہی ہے، اگر آپ نے یہ صحیح نہ دیا تو آپ کی جو کمپین ہے اس پر ہر قسم کا بندہ آئے گا، ایسا بندہ آئے گا جس کو آپ کی کمپین میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، اور آپ کے پیسے خواہ مخواہ زیادہ لگ جائیں گے اور آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو آپ نے ڈیٹیلڈ ضرور کرنا ہے۔ تو ایڈ ڈیموگرافک، انٹرسٹ، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اس میں ایج بھی آ جاتی ہے، اس میں انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے کہ کس قسم کا، اس میں پروفیشن، سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو چونکہ میں اگر مثال اسٹوڈنٹ تلاش کرنے ہیں فزکس کے، تو میں لکھ دیتا ہوں اسکول، یعنی کوئی اسکول والا بندہ ہے جو اسکول میں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پرائمری اسکول میں ہے تو پرائمری اسکول کر دیتا ہوں، یہ ایک ہو گیا۔ اسٹوڈنٹ لکھ دیتا ہوں، اسٹوڈنٹ، یہ اسٹوڈنٹ کر دیا میں نے۔ اسی طریقے سے اگر میں جو ہے نا فزکس کے اسٹوڈنٹ تلاش کرنا ہے تو صرف فزکس انٹرسٹ والے آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، فزکس لرننگ، اس قسم کے میں وہ دے دوں گا۔ تو مطلب ہے نا آپ نے اس کے مطابق دینا ہے، بہت زیادہ اہم کام ہے یہ۔ اس میں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے ایسی چیزیں نہیں دینی جو آپ کے ساتھ مطلب وہ انٹرسٹڈ ہوں ہی نہیں۔ اب فزکس والے ہوں اور آپ کیمسٹری والے دے دیں تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، یا آپ کوئی بزنس مین دے دیں، یا آپ گیمنگ والے کو سلیکٹ کر لیں، تو یہ چیز آپ نے نہیں کرنی، اس چیز کا بڑا خیال کرنا ہے۔ اگر آپ نے مثال قرآن پاک کی تعلیم کے لیے آپ نے کوئی کمپین چلانی ہے تو آپ اس طرح کر دیں کہ لرن قرآن پاک، اس طرح بھی دے دیں گے تو اس میں آ جائیں گے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس میں نے سیو کر آپشن کر دیا، ایکسکلوڈ، اس میں پھر آ جائے گا ایکسکلوڈ پیپل ہو میچ، کس قسم کے لوگ آپ کہتے ہیں کہ ان کو میرا ایڈ نہ دکھے، تو یہ اگر آپ دیں یا نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر دینا چاہیں تو دے دیں۔ اب ایج کی بات کریں کہ کس قسم کے لوگوں کو آپ کی ایڈ دکھے۔ اب اگر آپ نے اسٹوڈنٹ تلاش کرنے ہیں نا تو آپ اسٹوڈنٹ بھی تلاش کریں گے، ساتھ میں اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس بھی تلاش کریں گے، کیونکہ کبھی ایسا ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کے والد دیکھ رہا ہوگا آپ کا ایڈ اس کو پسند آئے گا، وہ کہے گا کہ میں اپنے بیٹے کو بھی اس سے ٹیوشن پڑھا دوں، تو اس کا بھی آپ نے بڑا خیال کرنا ہے۔ تو ایج آپ نے کیسے سلیکٹ کرنی ہے؟ اب منیمم ایج 18 ہے، 18 سے کم ہو ہی نہیں سکتا، اور میکسیمم ایج آپ 65 نہ رکھیں، آپ ایسے کر لیں، آپ اس میں 50 کر لیں، بس 50 تک یا 55 تک بہت ہے،
کیونکہ اس سے زیادہ جو ہوتے ہیں وہ بہت بوڑھے بندے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں پہ ان کی سمجھ بھی نہیں آتی اور اتنا وہ نہیں ہوتی، تو 50 کر لیں۔ جینڈر، کس قسم کے لوگوں کو آپ اپنا ایڈ دکھانا چاہتے ہیں، مین کو، وومین کو، یا سب کو، تو آپ صرف مین کو سلیکٹ کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ لینگویجز، آل لینگویجز، بس یہ ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پلیسمنٹ جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی فیس بک ہے، تو اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہ کہیں۔ اب آپ نیکسٹ پر کلک کر لیں۔ یہ ایڈ نیم ہو گیا، یہ ساری سیٹنگ ہو گئی۔ اب ایڈ سیٹ اپ پر کلک کر لیں۔ اب اگر آپ جو ہے نا ایک آپ کا جو امیج جب شو ہوگا تو اس کے ساتھ ایک آپ کا جب ایڈ لگے گا نا تو کچھ باتیں لکھی ہوئی نظر آئیں گی، اور کچھ جو ہے نا امیج بھی ہوگا یا ویڈیو بھی ہوگی۔ تو اگر آپ ویڈیو دینا چاہتے ہیں، کچھ اپنے مثال آپ نے ایک جیسے ڈیمو ویڈیو بنا لی، ایک لیکچر بنا لیا، اس کی ویڈیو بنا لی، وہ اپلوڈ کر دے تاکہ جو بھی آپ کو دیکھے وہ آپ سے امپریس ہو، تو امیج بھی دے سکتے ہیں، ویڈیو بھی دے سکتے ہیں۔ تو آپ اس پر کلک کر لیں اور کریٹ ایڈ، یہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایڈ کریٹو، یہ ہمارے پاس آ جائے گا، یہ ایڈ نیم وغیرہ، یہ ساری سیٹنگ تقریباً ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ایڈ امیج، اچھا سا امیج دینا ہے، تو یہ ہو گیا ایڈ کریٹو۔ تو ایڈ کریٹو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امیج سلیکٹ کیا ہو تو اس کا مطلب امیج نظر آئے گا۔ یہ سنگل امیج جو آپ دیں گے وہ دے دیں گے، میں نے آٹومیٹکلی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہیڈ لائن، ہیڈ لائن کا مطلب اوپر جو نظر آئے گا، تو وہ میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی ایسی مزدار قسم کی چیز دے دیں جو آپ دیکھیں تو اگلا بندہ دیکھے تو فوراً امپریس ہو جائے۔ 30% آف فی پیکیج میں یہ دے رہا ہوں، یہ فوراً ایسے چھوٹا سا نظر آئے گا، میں آپ کو پھر دکھاتا بھی ہوں۔ پرائمری ٹیکسٹ، پرائمری ٹیکسٹ وہ جب ایڈ بنائیں گے تو اس کے اوپر بہت ڈیٹیل لکھی ہوگی، جس پر آپ نے لکھا ہوگا کہ میں کون ہوں، کون نہیں ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ لکھیں کہ آئی ایم ٹیچر، آئی ایم ٹیچر، آئی ایم ٹیچنگ میتھ ٹو ایف ایس سی اسٹوڈنٹس وغیرہ وغیرہ، آئی ہیو 3 years ایکسپیرینس، اس قسم کی آپ باتیں لکھ دیں خوب ڈیٹیل، اور پھر اپنے اس میں یہ بھی دے دیں کہ میرا واٹس ایپ نمبر یہ ہے، میرا یہ ہے، میرے ساتھ یہ کنیکٹ کریں، اتنے اس وقت کلاس ہوں، یہ ساری ڈیٹیل آپ دے دیں۔ اس میں فیس کی بات اگر آپ نہ کریں تو بہتر ہے۔ اب میسیج ٹیمپلیٹ، یہ ایسا ہے کہ جو بندہ آپ سے جیسے ہی میسیج کرنا چاہے گا فوراً آپ کی طرف سے اس کو میسیج ملا ہوا نظر آئے گا، جیسے ادھر لکھا ہوا ہے پلیز لیٹ اس نو ہاؤ وی کین ہیلپ یو، یہ اگر اس میں آپ دینا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ دینا چاہے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی وہ بندہ میسیج کرے گا پہلے اس سے یہ سوال کیا جائے گا پلیز لیٹ اس نو ہاؤ وی کین ہیلپ یو، تو وہ آپ کو فوراً بتائے گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ اگر آپ اس میں خود سے کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ ایڈٹ میسیج ٹیمپلیٹ پر کلک کریں گے نا تو ادھر آ جائے گا، پہلا سوال آپ اس سے کیا کرنا چاہتے ہیں، تو پہلا سوال آپ اس سے یہ لکھ لیں۔ اگر آپ کافی زیادہ سبجیکٹس پڑھانا چاہتے ہیں نا، پورے ٹیچرس کا ایک گروپ ہے، تو آپ اس طرح لکھ دیں کہ آپ کون سا سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس سے مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پہلے اس کو یہی سوال ملے گا تو وہ فوراً آپ کو بتا دے گا، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، کال ٹو ایکشن، اس پر کئی آپشن آپ کے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ شاپ ناؤ، اگر آپ کی کوئی دکان ہے تو شاپ ناؤ والا دے دیں، اگر آپ کی چونکہ ٹیچنگ ہے تو آپ میسیج ناؤ پر کلک کر لیں، یہ کر لیں۔ اب پریویو ایڈ، یہ آخر جو آپ نے سارا کام کر لیا، اب وہ آپ کا ایڈ جو لوگوں کو نظر آئے گا وہ کس قسم کا نظر آئے گا، تو اب آپ دیکھیں جو ہماری ساری محنت تھی وہ اس طریقے سے لوگوں کو نظر آئے گی۔ اس پر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو اس کو جب آپ دیکھیں گے نا کہ میرا ایڈ ایسے بندوں کو نظر آئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا ایڈ کتنا اٹریکٹیو ہے، کتنا اٹریکٹیو نہیں ہے۔ اس پر ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا بالکل ایک قسم کی سمری بن جاتی ہے نا۔ فی الحال شروع میں آپ ایڈ جو ہے نا پاکستان میں ایک دفعہ چلا لو، بڑے بڑے شہروں میں جیسے اسلام آباد، پنڈی، فیصل آباد، کراچی، اس سے کچھ اسٹوڈنٹ کر لو، اگلے دفعہ ایڈ پھر آپ فارن کنٹریز میں چلائیں۔ اگر آپ مثال کو یا وہ کرنا چاہے تاکہ ایکسپیرینس بھی ہو جائے، آپ کو ٹیچنگ کا طریقہ بھی آ جائے، زوم ایپ کے ذریعے کس طرح بنانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔ اور ڈسکاؤنٹ کی بات ضرور کریں، چاہے آپ ڈسکاؤنٹ کریں یا نہ کریں، لیکن ڈسکاؤنٹ کی بات ضرور کریں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگلا بندے کو جب آپ ڈسکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں نا تو وہ فوراً اس کو پسند کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے ضرور یہ ڈسکاؤنٹ مل جائے، یا پیکیج کی بات آپ ضرور کریں۔ تو یہ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں نا وہ آپ بالکل ٹھیک ٹاک ڈالیں تاکہ آپ کی ایڈ جو ہے نا وہ صحیح لوگوں کو ملے۔
پاکستان میں اگر آپ نے ایڈ چلانا ہو تو اردو میں لکھیں، اگر یو ایس یو کے میں چلانا ہو تو انگلش میں لکھیں، تاکہ ان کو پتہ تو سمجھ تو آئے نا۔ یہ تھوڑا سا ٹائم اس پر لگ رہا ہے، کیونکہ یہ آپ جب کریں گے تو ٹائم لگے گا۔ اور ڈسکاؤنٹ ایسے بھی آپ نے نہیں کرنا ہے کہ آپ لکھیں کہ 50% ڈسکاؤنٹ، 60% ڈسکاؤنٹ، تو یہ چیز لوگوں کو پسند نہیں ہوتی۔ 20% یا میکسیمم 30%۔ ایک شہر میں بھی آپ چلا سکتے ہیں اور پورے ملک میں بھی چلا سکتے ہیں، تو وہ آپ اپنے اس کو دیکھیں۔ یہ ابھی آ رہا ہے، تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ موبائل میں اس طرح نظر آئے گا۔ صبر ابھی بھی یہ تھوڑا سا ٹائم مانگ رہا ہے۔ اچھا، جب وہ انٹرسٹ والا آپشن آئے نا، اس میں آپ پیرنٹس بھی ایک دفعہ ضرور لکھ دیا کریں۔ پیرنٹس لکھا ہوا آئے گا نا، پیرنٹس وتھ ٹین ایجر، پیرنٹس وتھ پری ٹین ایجر، تو ان کو پیرنٹس کو ضرور سلیکٹ کرنا ہے، تاکہ کوئی پیرنٹ ہو نا تو فوراً اس پر بھی نظر آئے۔ تو یہ ابھی بھی شو نہیں ہو رہا، اس پر بڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے سیکھ لیا نا۔ ابھی یہ میں اس کا تھوڑا سا مزید بھی ویٹ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی مطلب ہے نا کہ کی ورڈز آپ نے اچھے سے ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ گوگل پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، گوگل پر آپ لکھیں نا کی ورڈ پلانر، ایڈس کی ورڈ پلانر، تو اس کے مطابق اگر آپ انٹرسٹ والے آپشن میں اچھے اچھے کی ورڈز لکھیں گے نا، اچھے اچھے لفظ، تو آپ کو زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ملیں گے۔ اس طرح آپ شروع میں آپ کریں گے نا، تو آپ کو پہلے 500 میں اگر آپ 2-3 اسٹوڈنٹ مل جائیں شروع میں تو اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک ہی ایڈ چلائیں گے 500 روپے کا، اور آپ کو 10 اسٹوڈنٹ ملیں گے، جس سے آپ بہت زیادہ کما سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صحیح طریقے سے سیکھ لیں اور پوری زندگی اس سے کمائیں۔ ڈائریکٹ فیس کی بات نہ کریں۔ فیس کی بات آپ اسے کہیں کہ پہلے 3 دن میں ڈیمو کلاس لوں گا۔ ڈیمو کلاس ایک دفعہ لے لیا کریں، اس کے بعد آپ پھر فیس کی بات کریں۔ جب آپ اچھی کلاس لیں گے تو اسٹوڈنٹ آپ سے آپ جتنی فیس لیں گے وہ آپ کو دے گا۔ خیر رعایت بھی کیا کرے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے خواہ مخواہ بہت سخت بننا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ اگر آپ کو مل گیا تو اس کے کئی دوست ہوتے ہیں، تو ایک اسٹوڈنٹ آپ کے لیے 10 مزید اسٹوڈنٹ بھی لائے گا۔ آپ ایسا کام کریں جو پوری زندگی چلے۔ اور اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس ہیں، تو یہ ابھی بھی شو نہیں ہو رہا کیونکہ اس پر تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس طرح سے میرا ایڈ جو ہے نا لوگوں کو شو ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ اس کو اچھا نظر آپ کو نہ آئے تو آپ اس کو مزید دوبارہ پھر تھوڑا سا ایڈٹ کر لیں۔ تو یہ چیز آپ نے ضرور کرنا ہے۔ تو یہ ہو جائے گا۔ جب آپ ایڈ چلائیں گے تو فیس بک تھوڑی دیر کے لیے اس کو ریویو کرے گا، تو ریویو کرنے کے بعد آپ وہ اس کو چلا دے گا۔ اگر وہ اس میں کوئی وہ ہوگی، جس طرح یہ ریویو والا آپشن ہے نا، اس میں کوئی پرابلم ہوگا نا، تو وہ اس کو پھر جب آپ ریویو والے آپشن پر کلک کریں گے، یہ سارا آپ کو بس ادھر بھی نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ ریویو ایڈ میں یہ ڈائریکٹ نظر آ گیا، ہم نے ویسے تھوڑا سا ویٹ کیا اس کے لیے، تو اچھی بات ہے۔ ہمیں باقی بہت زیادہ بات اس میں دیکھ لی، ٹھیک ہے۔ تو اسپیشل ایڈ کیٹیگری اس کو بھی آپ آن رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، آن نہ رکھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ پبلش والے آپشن پر کلک کر لیں گے۔ یہ ابھی مجھ سے تھوڑا سا ڈسکارڈ ہو گیا، خراب ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پبلش پر جب آپ کلک کریں گے تو وہ فیس بک 2-3 گھنٹے لگائے گا، یا ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ لگائے۔ اگر باہر ملک میں چلاتے ہیں تو اس پر ہو سکتا ہے وہ زیادہ ٹائم لگائے، 1 دن بھی کبھی لگ سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے ملک میں چلائیں گے تو 2-3 گھنٹے کے اندر وہ اس کو پھر پبلش کر دے گا۔ تو ٹائم کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ نے ملک میں چلائیں تو دن کے وقت، اگر فارن ملک میں چلائیں تو رات کے وقت، تاکہ آپ ان کو اگر آپ کا ایڈ دیکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے بعد ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ یہ وہ قیمتی ترین راستہ کہ آپ نے کس طریقے سے اسٹوڈنٹ تلاش کرنے ہیں سافٹ ویئر کی مدد سے۔ اگر یہ کام آپ نے ایک دفعہ سے سیکھ لیا تو آپ ماہانہ 2 لاکھ 3 لاکھ کما سکتے ہیں، سالانہ آپ 50 لاکھ تک کما سکتے ہیں۔ تو یہ کام آپ خود بھی سیکھیں، اپنے دوسرے دوستوں کو بھی سکھائیں جس کو آپ فائدہ دینا چاہیں۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ یہ کورس سکھانے کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ 10-10 ہزار 5-5 ہزار لیتے ہیں۔ میں بالکل فری آپ لوگوں کے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے فائدے کے لیے یہ اپلوڈ کر رہا ہوں، کیونکہ جس طرح مجھے رزق حلال کی ضرورت ہے، سب کو ہوتی ہے۔
تو ہمیں اگر رزق حلال ملے تو یہ ہم سب کا بہت فائدہ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔